मोहब्बत की घनी राहों में अज़कलम रमशा ज़ाकिर मुकम्मल नावल। वो ठंडी हवा का लुत्फ लेते हुए कॉफी से इंसाफ करने में मगन थी। ये इसकी रूटीन थी। अस्पताल से आकर लॉन में कॉफी लेकर बैठ जाया करती और इर्द गिर्द के माहौल से अपने दिल को सुकून देती थी। सानिया, अंदर आ जाओ, पापा बुला रहे हैं। अंदर से रानिया ने उसे आवाज लगाई। आती हूँ। सानिया बुझे दिल के साथ उठकर अंदर लिए कदम उठाने लगी। बेटा, जॉब कैसी चल रही है? तुम खुश तो हो ना? पापा ने उसके चेहरे पर नजरें जमाए बहुत नरमी से सवाल किया था। जी पापा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। सानिया ने बड़े तहम्मुल और मुस्कुराते हुए पापा को मुतमईन कर दिया था। आजकल सानिया अरसल की बेवजह इसकी तरफ बढ़ने और बात बात पर इसकी तारीफ करने से टॉर्चर हो रही थी। डॉक्टर अरसल, मैंने इस मरीज का सुबह ही चेकअप किया है, वो बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है हमें इसको डिस्चार्ज कर देना चाहिए। सानिया अरसल को परसों से आए हुए मरीज की रिपोर्ट ब्रीफ करने लगी थी। जी डॉक्टर सानिया, आप ठीक कह रही हैं, मैं इनके घर वालों से बात करता हूँ। अरसल इसके फैसले पर मुतमईन था। डॉक्टर सानिया, अगर आप फ्री हो तो हम कॉफी पी सकते हैं। ये अरसल की आदत थी। वो कहीं भी कुछ भी खाने या पीने के लिए जा रहा होता तो सानिया को भी इनवाइट करता। मैं जरूर चलती, लेकिन मैं जरा रिपोर्ट फाइनल करने में अभी बिजी हूँ, फिर कभी चलेंगे। सानिया हर बार कोई न कोई बहाना तलाश कर ही लेती थी। ओके, जैसे आपको ठीक लगे, लेकिन कॉफी उधार रही। आज गाइस हम सब न्यूली डॉक्टर्स को पार्टी देंगे। आर यू गाइस रेडी? हसन का नारा हवा में गूंजा था। सब डॉक्टर्स लंच करते हुए इसकी तरफ मुड़े थे। डॉक्टर हसन, आप जरा आराम से ये बात हमारी इत्ला में नहीं दे सकते थे? अभी हार्ट अटैक होते होते रह गया। ये अरसल था जो इसकी तरह चलाने पर दंग रह गया था। अरे भाई, पूरा 1 साल हो गया है हम पांचों को यहाँ जॉब करते हुए। आज जब इतना काम लेने के बाद हम पार्टी देने का याद आ ही गया है, तो क्यों ना जल्दी से ओके किया जाए। हसन का जोश अभी भी अपनी जगह पर बरकरार था। लंच तो हम कर चुके हैं, अब कहाँ कुछ खाया जाएगा यार, आपकी बार मुंह बसोते हुए कहने वाला मंसूर था। डॉक्टर मंसूर, रात में ही अभी उन्हें अपनी जगह बना लिएगा। हसन ये कहते ही कहका मारकर हंसा, जिस पर सभी हंस दिए थे। ओके, रात में मिलते हैं। और डॉक्टर इफ्रा ज़ारा इमरजेंसी वार्ड का राउंड लगाकर आते हैं। सानिया बैठो, मुझे आपसे बात करनी है। मामा के हाथ आज सानिया आ ही गई थी। जी मामा। बेटा, अब तुम्हारी पढ़ाई भी मुकम्मल हो गई है और तुमने जॉब में भी कदम जमा लिए हैं। मामा सानिया से बात करते हुए तमीज बांध रही थी। जी मामा, बात क्या है ये तो बताएं आप। बेटा, अगर तुम्हें कोई पसंद है तो बता दो, वरना मैं कोई अच्छा रिश्ता देखकर तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। मामा, फिर वही बात, आपको पता है मुझे शादी फिलहाल नहीं करनी, मुझे अभी और आगे जाना है। आप रानिया के लिए कोई ढूंढ लें। सानिया, हर बार तुम्हारा यही एक्सक्यूज होता है बेटा। मामा सानिया के हर बार मना करने और शादी में कोई दिलचस्पी न लेने से बहुत परेशान थी। मामा, मैं शादी करूंगी ना, आप थोड़ा सा इंतजार कर लें। सानिया मामा की गाल पे प्यार करके अपने रूम में वापस जा चुकी थी। डॉक्टर सानिया, जल्दी करें, इमरजेंसी केस है, डॉक्टर अरसल आपको बुला रहे हैं। ये एक नर्स थी जो एक एक्सीडेंट केस को ब्रीफ करती चली गई थी। जी डॉक्टर अरसल, क्या पोजीशन है? सानिया इमरजेंसी वार्ड में भागती पहुंच गई थी। 2 मियाँ बीवी हैं, बीवी की कंडीशन सीरियस है, जबकि आदमी को हल्की फुल्की चोटें आई हैं। ओके, मैं फर्स्ट एड की तैयारी करती हूँ और अगर आईसीयू मुंतकिल करना पड़ा तो वहाँ के लिए डॉक्टर्स तैयार करें आप। ओके। डॉक्टर अरसल डॉक्टर सानिया की हदायत पर अमल करने लगा। अशर, लड़के का चेहरा देखते ही सानिया को जोर का झटका लगा था। डॉक्टर, आप इनकी कुछ लगती हैं? नर्स सानिया की हालत देखकर सवाल किए बिना न रह सकी। नहीं, सिर्फ जानती हूँ इन्हें, आप पट्टी करना शुरू कर दें। इनको होश आया सानिया ने वार्ड में दाखिल होते ही सवाल किया था। जी नहीं, अब तक तो नहीं डॉक्टर, नर्स अब तक की कंडीशन बताने लगी। ओके, आप बाकी वार्ड्स का चक्कर लगा लें, बीपी चेक कर लें, मैं यहाँ हूँ। जी डॉक्टर सानिया। सानिया, उठ भी जाओ। मामूल के हिसाब से आज भी सानिया अशर के मैसेज से ही उठी थी। माजी, हाँ उठ चुकी हूँ।
सानिया ने अधखुली आंखों से मैसेज भेजा और तैयार होने भागी। ओए देखो फिर लेट होते हुए बचेंगे, कल से खुद आना तो मैं नहीं लाऊंगा तुम्हें। अशर पूरे रास्ते सानिया को सुनाते हुए आया और अब यूनिवर्सिटी में घुसकर भी सुनाए जा रहा था। हाँ डॉक्टर साहब, मुझे पता है डॉक्टर बनना तुम्हारा एम है और कोई इसके बीच में नहीं आ सकता। 1000 बार बता चुके हो तुम मुझे। सानिया इसकी डांट से तंग आ गई थी। हाँ जल्दी करो सर, इम्तियाज की क्लास में 5 मिनट रहते हैं बस। अशर अब भी मुसलसल बोले जा रहा था। कैंटीन चले यार, फिजियोलॉजी की क्लास ने तो पका ही दिया कसम से। सानिया ने इरम का हाथ पकड़कर कैंटीन की दौड़ लगा ही दी थी। अशर को लेते जाओ यार। इरम अशर को छोड़ जाने पर सानिया से बोल रही थी। दफा करो उसे, कोई क्लास लेनी होगी खपती को। सानिया सुबह वाली लड़ाई को याद करके चिढ़कर बोली थी। मतलब फिर लड़ाई हुई है? इरम ने सर ही पीट लिया। मुझे छोड़कर आ गए तुम लोग। अशर इनके सर पर खड़ा होकर कैंटीन में धाड़ा था। क्यों जनाब, जो 1 घंटे बाद वाली क्लास है ना, वो मिस ना हो जाए आपकी। चेयर पर टिके रहते सानिया ने भी बदला उतारना जरूरी समझा था। अच्छा फ्री मत हो, क्या मुकवाया है? अशर ऐसा ही था, बोल बाल कर भूल जाया करता था। कल क्यों नहीं आई तुम? अशर ने इसके चेयर पर बैठते ही पूछा। बुखार हो गया था तेज, इसलिए छुट्टी करना पड़ी। सानिया की हालत इसकी बात की जमानत दे रही थी। मैसेज भी किया जा सकता है, एक भी नहीं किया तुमने। तो बुखार हुआ तो बता देती क्या खाया था। अजीब हो, सांस भी नहीं आ रहा था मुझे, मैं मैसेज कैसे करती। सानिया हमेशा की तरह मनमनाई। हाँ तो लड़ क्यों रही हो? अशर ने गुस्से से आंखें घुमाई। यार छोड़ो, कल के गोलगप्पे ऐसे मस्त थे क्या बताऊं तुम्हें, पूरी 2 प्लेट खाई मैंने। सानिया का अंदाज ऐसे चुटकारे लेकर बताने का था कि अशर, और तब क्या? तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? मौसम बदल रहा है, तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, कभी सोचा है? अशर जज्बात में आकर आज कितने दिन से दिल में लिए बात बोल पड़ा। क्या? सानिया एकदम संजीदा होकर अशर को यकटक देखने लगी। सानिया, हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, एक साथ पढ़ते आए हैं, मैं तुम्हारे लिए दिल में फीलिंग्स रखता हूँ। अशर ने उसे आंखें मिलाए बिना बस बोले ही जा रहा था। ऊपर देखो। सानिया की आंखें भीगने लगी। अशर, इतनी देर क्यों लगा दी ये बात मुंह पर लाने में? अब की बार हैरान होने की बारी अशर की थी। क्या तुम्हें पता था? क्या वो वाकई शर्मिंदा सा हो गया? और नहीं तो क्या, लड़कियों की हिस्स बहुत तेज होती है अशर साहब। सानिया मुस्कुराने लगी। तेज औरत? पहले नहीं बता सकती थी, मैं तो डरता रहा। अशर ने इसके सर पर चपत लगाई। ओए, औरत किसको बोला तुमने? सानिया खाने को आने लगी थी। आई लव यू सानिया। भाई अब मैं जवाब नहीं दूंगी, सानिया इतराते हुए बोली। देखना एक दिन बोल ही दोगी। अशर भी इसके इतराने की एक्टिंग करने लगा। सर आगे हैं, पढ़ लो कुछ डॉक्टर साहब। सानिया की आदत थी, जब भी अशर को चढ़ाना हो तो इसके नाम से पहले डॉक्टर लगा देती थी। इरम यार कोई लड़का है जो मुसलसल मैसेज कर रहा है, हमें देखना होगा। सानिया मुसलसल मैसेज आने पर परेशानी का इजहार करने लगी थी। यार मुझे लगता है हमें इग्नोर करना चाहिए। इरम को इसका मसले का कोई हल समझ नहीं आ रहा था। यार उसने कहा है कि वो हमारी यूनिवर्सिटी का है, मैंने यही सोचा कि मैं कल इससे मिलकर बात करूंगी। तुम पागल हो गई हो? अशर को पता चला तो क्या होगा? मुझे लगता है कि तुम्हें इस लड़के के मुंह नहीं लगना चाहिए। अरे यार इसको कौन बताएगा, तुम क्यों इतना डर रही हो? इससे मिलकर देखना चाहती हूँ कि वो है कौन, और फिर इसको अच्छा मजा चखाने का प्लान बनाया है मैंने। सानिया तुम गलत पंगा ले रही हो, वो मुझे बिल्कुल अच्छा प्लान नहीं लग रहा। हमें इस मैसेजेस को इग्नोर कर देना चाहिए। बस मैंने इसको बोल दिया है कि वो कैंटीन के पीछे आ जाए। जब तुमने सब कुछ सोच ही लिया है तो फिर मुझसे क्यों मशवरा कर रही हो? खैर मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली, मैं अभी बता देती हूँ। ओके बाबा मत जाना, मैंने पूरा प्लान बनाया हुआ है। सानिया मन ही मन में अपना प्लान बनाकर दिल खोल कर हंस पड़ी थी और इरम सिर्फ सवाए अफसोस की कुछ ना कर सकी। तुम? सानिया थोड़ी देर तक पलक नहीं झपका सकी। अस्सलाम वालेकुम सानिया मैडम। शहरोज तुम बाज नहीं आए अपनी घटिया हरकतों से। सानिया एकदम गुस्से से शहरोज की तरफ बढ़ी। सानिया मैं भूला नहीं तुम्हारा वो थप्पड़। शहरोज की आंखें अब गुस्से में लाल हो रही थी। भूलने के लिए मारा भी नहीं था। सानिया का गुस्सा अब भी आसमान पर था। सानिया उस दिन तुम बहुत लोगों में जीत गई, लेकिन अब देखता हूँ कि तुम क्या करती हो। अपना मुंह देखो,
तुम्हारे साथ तो मैं वो करूंगा जो तुम्हारी 7 नस्लें भी याद रखेंगी। अच्छा, करके दिखाओ। शहरोज, मेरा हाथ छोड़ो। सानिया गुस्से के मारे जोर आजमाई करने लगी थी। अब नहीं, बहुत से बदले हैं जो तुमसे चुकाने हैं। चटाख, एक जोर का थप्पड़ था जिसने सानिया को जमीन पर गिरा दिया। सानिया, इरम ने फौरन जमीन से सानिया को उठाया था। दूसरी तरफ जंग छिड़ चुकी थी। अशर ने शहरोज पर थप्पड़ों की बारिश शुरू कर दी थी। आखिरकार बहुत से लड़कों की मदद से दोनों को छुड़वाया गया। इरम, इसे बोल दो अपनी शक्ल ना दिखाए मुझे। अशर गुस्से में लाल सानिया से नजरें मिलाए बिना वहां से चला गया था। सानिया, मैंने कहा था ना अंजाम बुरा होगा। अब रोने से कुछ नहीं होगा। यार, शहरोज ने पिछली बार का बदला लिया है। अब मुझे बताओ अशर को कैसे मनाऊं। सानिया अब अशर को लेकर परेशान हो रही थी। बहन, वो बहुत गुस्से में है, अभी इसको थोड़ा टाइम दो। तुम ठीक कह रही हो, मैं कल इससे बात करूंगी। नाराज हो? सानिया पीछे से आकर अशर के बराबर वाली सीट पर बैठ गई। तुमसे मतलब? अशर अपना असाइनमेंट बनाने में मसरूफ था। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मामला इतना बिगड़ जाएगा। तुम्हें पता ही कब होता है सानिया, हर चीज इतनी आसान नहीं होती जितना तुम्हें लगती है। अच्छा, अब मान तो रही हूँ ना अपनी गलती। बहुत बड़ा एहसान है हमारी सांसों पर। तुम्हें आखिरी वार्निंग है, अगर अब तुमने ये हरकतें ना छोड़ी तो बहुत बुरा होगा। तुम्हें एहसास है वो तुम्हें कुछ भी कर सकता था, लेकिन नहीं, सानिया को तो टॉर्जन बनना था बस। वैसे डांटते हुए और भी प्यारे लगते हो। अच्छा, चलो फ्री ना हो, मैं अभी थोड़ा थोड़ा नाराज हूँ तुमसे। ओहो, तो कैसे मानेंगे आप? एक बर्गर, वो भी तुम्हारे पैसों से। चलो, कबूल है। सानिया ने हंसकर अशर की तरफ देखा था। महविश, अशर के चलाने से सानिया के ख्यालात का तसलसल टूट गया और वो दोबारा हॉल की तरफ लौट आई। किस्मत भी कहाँ ला खड़ी कर देती है। जिसको आप देखने की उम्मीद छोड़ बैठते हैं वो आपके सामने आ जाता है और आप उसे देखना नहीं चाहते, वो सवाल नहीं पूछना चाहते जो सालों से आपको सोने नहीं दे रहा। आपको आराम की जरूरत है, आपकी वाइफ अब बेहतर है। सानिया बिल्कुल उसी के बेड के पास चली आई और एक डॉक्टर होने के नाते उसे नॉर्मल करने की कोशिश करती। सानिया, तुम कैसी हो? अशर अब थोड़ा उठने लगता है, लेकिन दाईं हाथ पर लगने वाली चोट इसको उठने की इजाजत नहीं देती और खून रसने लगता है। सर, आपको अभी सख्त आराम की जरूरत है, प्लीज आप उठने से परहेज करें। सानिया इसका हाल जायजा लेते हुए, जो अब बड़ी महारत और सब्र से अदा करती है। आपकी वाइफ अब बिल्कुल ठीक है, लेकिन सानिया इस हकीकत से पर्दा हटाने में दिक्कत महसूस कर रही थी जो शायद किसी भी शौहर को बताने के लिए तकलीफ दे साबित हो सकता था। क्या वो अब कभी मां नहीं बन सकती और आपका बच्चा भी जाया हो चुका है? सानिया के लिए ये बात बताना बहुत तकलीफ दे था और आंसू और गोला जो इसके गले में फंसने लगा था, अशर का रद्देमल देखते बिना ही वो वापस अपने रूम में आ गई थी। अल्लाह ताला, अशर ने मेरे साथ जो भी किया, लेकिन मैंने इसके लिए कभी बदवा नहीं की, तो फिर आपने इसके साथ इतना बुरा क्यों किया? आंसू का एक रेला था जो सानिया की आंखों से अदा हुए जा रहा था। डॉक्टर सानिया, मैंने डिस्कस करना था कि अरसल अभी रूम में दाखिल हुआ था कि सानिया को मुंह रगड़ता देखकर खटक गया। सानिया, तुम रो रही हो? अरसल का दिल धक से रह गया। नहीं नहीं, बस ऐसे ही। तुम बताओ क्या बोल रहे थे? झूठ, कम से कम मुझसे तो ना बोलो तुम। अरसल बिल्कुल इसके मुकाबले में खड़ा हुआ और सानिया को बगौर देखने लगा। अरसल, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन ये एक प्राइवेट बात है तो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। कुछ चीजें अदा करने से तकलीफ और इजाफा कर जाती है। सानिया, मुझे पता है तुम्हारा कोई पर्सनल इशू होगा, लेकिन कभी भी मुझे दिल से दोस्त मानो और दिल हल्का करना चाहो तो मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हें कभी मायूस नहीं करूंगा। जरूर, सानिया ने कहा और खामोशी से सर नीचे झुका लिया। सानिया, क्या 2 मिनट बात हो सकती है? अशर डिस्चार्ज होने से पहले सानिया के पास उसके केबिन में आया था। जी सर, कोई जरूरी बात या कोई काम आपको? सानिया का रवैया बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे वो हर पेशेंट को ट्रीट किया करती थी। आज भी वो इसकी आंखों में खो गया था। इसके बात करने का अंदाज अब बदल चुका था। अब वो धीमा बोलती थी। कद काट भी बिल्कुल बदल चुका था, अब थोड़ी लंबी मालूम हो रही थी, बाल भी तुर्शे हुए थे। वो ख्वाब जो दोनों ने मिलकर देखा था, आज सानिया का वो रूप देखकर इसकी आंखें चमक उठी थी। अब हालात दूसरे थे।
अब ये वो सानिया हरगिज ना थी जिसे वो जो मुंह में आए वो बोल दिया करता था अगर बीच में इज्जत और काफी अरसा आरे आ रहा था। ये मेरी वाइफ महविश है। महविश ये मेरी बचपन की दोस्त सानिया है। हम बहुत अच्छे दोस्त थे। पता है ये बहुत बोलती थी और खाती भी बहुत थी, लेकिन अब देखकर लगता नहीं इसने जिंदगी में कुछ भी खाया हो। अस्सलाम वालेकुम। आपके बारे में अशर से बहुत सुना था, आज आपको देख भी लिया। महविश ने बहुत गर्मजोशी से सानिया से हाथ मिलाया। वालेकुम सलाम, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। सानिया, बाकी क्लास फेलो कैसे हैं और कहाँ कहाँ जॉब कर रही हैं? अशर बहुत सालों बाद मिलकर इससे ये पूछना चाह रहा था। सब ठीक है। सानिया सब के बारे में ब्रीफ करने लगी कि कौन कहाँ जॉब कर रहा है। अच्छा सानिया, अब मैं चलता हूँ, ये लो मेरा कार्ड और मुझसे कांटेक्ट करना। ओके, फिर मिलेंगे। सानिया, रानिया के लिए एक अच्छा रिश्ता है, तुम कहो तो बात आगे बढ़ाएं। अम्मी, मुझसे क्या पूछना, रानिया से पूछें, अगर इसको पसंद आए तो जरूर बात चलाएं। अरसल, कैसे हो? सानिया ने पीछे से आकर इसको तकरीबन डरा ही दिया था। हाँ जी मैडम, आपने जान लेने का सोच ही लिया है। मतलब अरसल की आदत थी जो मैंने बात करके उसे उठा देता था। सोच रही थी कि जाने से पहले मिलती जाऊं तुमसे। जाने से पहले मतलब? अरसल पूरी तरह इसकी जानिब मुड़ चुका था और इसके जवाब का मुंतजिर था। जी जनाब, मेरा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था यहाँ पर जो कल पूरा हो जाएगा। यार, पहले नहीं बता सकती थी तुम कि सिर्फ 1 साल के लिए यहाँ काम करी हो? और अब क्या इरादा है, कहाँ जाओगी? मेरा आगा खान हॉस्पिटल में परमानेंट जॉब हो गई है जो मैं चाहती थी, सो अब मुझे वहीं से कॉल्स आ रही हैं। वाओ, अरसल खुशी से झूम उठा। ट्रीट? जरूर, कल सबको दे रही हूँ। और सुनो, गायब ना हो जाना तुम, मिलती रहना, कांटेक्ट में रहना जरूर। हाँ जी जरूर। जानिया मुस्कुरा उठी थी। जो बात लबों पर ना ला सके इस पर गौर जरूर करना। शायद कोई इंतजार में हो आपके एक इशारे के। इसका जवाब अभी सानिया के पास नहीं था। शायद अब भरोसा ही नहीं रहा था किसी पर भी, या दिल पर, जो करना ही नहीं चाहता था। सानिया और अरशद को देखे बिना सिर्फ चलती ही चली गई। शायद आइंदा वापस ना मुड़ने के लिए बस अब चलना चाहती थी। बगैर जवाब दिए, बगैर शिकायत किए बस अब चलना चाहती थी वो। कब तक, शायद वो खुद भी ना जानती थी। माजी, बस करो, कितने रटे मारोगे? अशर रास्ते में सानिया के मुसलसल जोर जोर से रिवाइज करने से चिढ़ रहा था। अशर, ये टॉपिक भी आएगा? या अल्लाह, ये खैर, ये तो मिस नोबर ने अच्छा भी नहीं पढ़ाया, मैं कैसे लिखूंगी पेपर में? मैडम, मिस नोबर ने बहुत अच्छा पढ़ाया था, बस तुम थोड़ा ध्यान दे तो देती। और यही टॉपिक नहीं, 3 और भी ऐड करवाए हैं पिछले हफ्ते। अशर बिल्कुल मुतमईन से गाड़ी चला रहा था और सानिया को तो जैसे खून खुश्क हो गया। व्हाट? और ये तुम मुझे अब बता रहे हो जब पेपर में सिर्फ 1 घंटा रह गया है? मुझे लगा इरम ने तुम्हें बता दिया होगा। अशर अब परेशान हो गया। मैं इरम को देखती हूँ। अब सानिया वाकई गुस्से में आग बगोला हो गई थी। अशर, आज का पेपर तो इतना अच्छा हुआ, एक तो तुम आगे बैठे थे, थोड़ी हेल्प भी होगी, दूसरा तुमने पढ़ाई इतना अच्छा था कि सब क्लियर हो गया। इरम खुश खुश अशर से बातें करती सानिया की तरफ आ रही थी। सानिया, पेपर कैसा हुआ? अब दोनों सानिया की चेयर के पास आ चुके थे, जो मुंह बनाए बॉक्स में पिंस रख रही थी। तुमसे मतलब तुम दोनों का तो अच्छा हो गया ना? सानिया बैग उठाए बाहर की तरफ कदम बढ़ाने लगी। अरे, इसे क्या हुआ? इरम एकदम परेशान होगी। मिस नौबर के टॉपिक्स के बारे में तुमने नहीं बताया था इसे? हैं? मुझे लगा तुम बता दोगे। इरम की परेशानी में भी अब इजाफा हुआ था। सुनो सानिया, उस दिन जब हम तुम्हें बुला रहे थे पढ़ने के लिए, उस दिन ही हम ये टॉपिक्स डिस्कस कर रहे थे, लेकिन तुम्हें तो दावत में जाना था। अब इरम को याद आने पर सानिया पर गुस्सा आ रहा था। हाँ, तो बाद में नहीं बता सकते थे? इस दिन की दावत तो भी छोड़ नहीं सकती थी ने? ऐसा खाना था। सानिया पेपर भूलकर उस दिन की दावत का सोचकर चिटखारे लेने लगी। क्या होगा इस लड़की का? अशर को अब इस पर गुस्सा आने लगा था। कुछ नहीं होगा, मेरा इतना तो मैंने लिख लिया है कि पास हो जाऊंगी, बाकी का फाइनल में देखेंगे। चलो समोसे खाने चलते हैं, मुझे भूख लगी है। ये बोलकर सानिया कैंटीन की तरफ बढ़ गई, जबकि अशर और इरम एक दूसरे को देखते ही रह गए। हाल, वाह, पूरे 6 महीने बाद तुम्हें आखिर याद ही आ गया कि कोई अरसल भी था। ये एक तंज का तरीका था जिसमें वो पूरी तरह फेल था। हाँ यार, बहुत बिजी हो गई। खैर, ये छोड़, मेरी बहन की शादी है और तुम्हें हर फंक्शन में जरूर आना है। वाह, मुबारक हो,
ضرور, آپ نے کہہ دیا بس تو اب ضرور آؤں گا. ایک تو میری چیزیں پتہ نہیں امی کہاں رکھ دیتی ہیں. کل تو لائی تھی امی ایئر رنگز, بیگ میں رکھی تھی میں نے. اف خدایا, بیگ ہے یا سرنگ, شکر مل گئی. جو فضول چیزیں ہیں نکال دیتی ہوں. بس کارڈ, اشر کا کارڈ, اس دن تو پڑھا ہی نہیں تھا. اشر اینڈ بلڈرز. تو اشر نے ڈاکٹریٹ چھوڑ دی. پرانی یادیں پھر اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی جو اسے کانٹوں کی طرح چبھتی تھیں. ماضی. اللہ کی قسم یار, مس کنول نے کوئی دشمنی نکالی ہے. کوئی اتنے نمبر کاٹتے ہے کیا؟ بس یہی پیپر تھا جو میرا سب سے اچھا ہوا تھا. ثانیہ کا مارکس دیکھ کر غصے سے برا حال تھا. بس جو منہ میں آ رہا تھا بڑبڑائی جا رہی تھی. خدا کا خوف کرو تم لڑکی, 95 ہیں اور کیا مس کی جان لوگی؟ ارے اب ارم کو بھی تو دیکھو, 75 ہے اور آرام سے بیٹھی ہے. اس منحوس کے بھی تو 99 ہیں. پتہ نہیں کیا پڑھتا ہے جو میں نہیں پڑھتی. اب ہر وقت اس کی طرح کتاب میں تو میں گھس نہیں سکتی. اور ثانیہ کتنے نمبر آئے تمہارے؟ اشر اپنی ہنسی چھپا کر سنجیدہ ہو کر پوچھنے لگا, جبکہ اس کی بری بات پر وہ پیچھے سے سن چکا تھا. آئے ہیں. ثانیہ نے منہ بسوڑتے ہوئے اپنے مارکس بتائے, جس پر اشر 95 کو دل کھول کر اس پر پیار آیا تھا. کوئی بات نہیں پارٹنر, پھر اچھے آ جائیں گے. چلو کافی پینے چلتے ہیں. ہاں چلو. ثانیہ کو خوش کرنے کے لیے صرف کھانے پینے کی چیز کا نام لینا ہوتا ہے اور وہ خوش. اشر کو ثانیہ کو منانے کی ہر ٹرک آتی تھی. اب ایک معمول سا بن گیا تھا. اشر کا ثانیہ کو یونیورسٹی لے جانا. بچپن کے دوست اور ہمسائے ہونے کی وجہ سے گھر والوں کو بھی کوئی اعتراض نہ تھا. وقت گزرتا گیا اور ان کی محبت بڑھنے لگی اور بات گھروں تک بھی آ گئی. سب خوش تھے. دونوں ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں اور ایک دوسرے کو سنبھال بھی سکتے ہیں. دیکھو 1 سال ہو گیا اور تم نے آج تک اظہار نہیں کیا. کیا ایسا ہوتا ہے بھلا؟ میں بھی سننا چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے کتنا پیار کرتی ہو. اشر ثانیہ کے منہ سے سننے کے لیے اب ترس رہا تھا اور ثانیہ تھی کہ خوش ہوتی اس کو تنگ کرنے کے لیے. نہیں بولوں گی, نہیں بولوں گی. اظہار منہ سے تھوڑی ہوتا ہے. دیکھو میری آنکھیں, دل, ہر چیز تم سے محبت کی ضمانت دیتی ہے. 1 سال نہیں اشر, یہ محبت بہت پرانی ہے. 1 سال تو صرف تمہیں اظہار کیے ہوا ہے. سچ بولوں تو میں تم سے بہت نہیں بولوں گی. ہاں ہاں ہاں, تمہارے تو اچھے بھی بولیں گے. اور اگر تمہیں یہی فلسفی باتیں کرنے ہیں تو میں جا رہا ہوں اور نہیں آؤں گا واپس. اچھا نا, کل پکا تمہارے گارڈن میں آؤں گی اور اظہار کروں گی. حال. مہندی کی ساری تیاریاں ہو گئیں. ماما آپ پلیز فکر چھوڑ دیں, میں سب سنبھال لوں گی. ثانیہ ماما کو پرسکون کرتی ہے باقی کے کاموں پر نظر دوڑا رہی تھی. گھر میں سب کاموں میں بیزی تھے اور ہوتے بھی کیوں نہ, یہ ان کے گھر کی پہلی خوشی تھی. رانیہ ثانیہ سے 1 سال چھوٹی اور بہت گہری دوست تھی. وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت مل جل کر رہی تھی. صرف 2 ہی بہنیں ہونے کی وجہ سے وہ گھر کی لاڈلی بھی تھی. ثانیہ بچپن سے زیادہ پڑھنے کی عادی تھی, لیکن اس کے برعکس رانیہ نے گریجویشن بھی بہت بیزاریت سے کیا تھا. گھر میں سب چاہتے تھے کہ پہلے ثانیہ کی شادی کرے, لیکن بار بار اس کے منع کرنے اور بدلتی عادات کی وجہ سے کوئی بھی اس پر زور نہیں دیتا, اور اسی کے مشورے پر پہلے رانیہ کی شادی ہو رہی تھی. تم نے سب دوستوں کو انوائٹ کر لیا نا؟ ماما اب کاموں میں الجھی ثانیہ سے پوچھ رہی تھی. جی سب کو فون کر چکی ہوں, آپ بے فکر رہیں. ہائے ثانیہ, کیسی ہو؟ ارم پیچھے سے آ کر ثانیہ سے لپٹ چکی. بالکل ٹھیک, تم کیسی ہو؟ ثانیہ پنک اور یلو کے کمبینیشن میں غضب ڈھا رہی تھی. میں بھی اچھی ہوں. سنو, فنکشن سے فری ہو کر تم سے کچھ باتیں کرنی ہے. ارم اسے کہتی ہے باقی دوستوں سے ملنے میں مشغول ہو گئی. سبھی بہت اچھے لگ رہے تھے. ثانیہ بھی بہت اہتمام سے تیار ہوئی تھی. جولی کے طور پر اس نے پھولوں کے زیور پہنے تھے اور بالوں کو چٹیا کی سوت میں خوبصورتی سے باندھا تھا. رانیہ بھی سادہ سی مگر بہت دلکش لگ رہی تھی. آہستہ آہستہ ارسل, منصور, حسن اور افرا بھی آ گئے. سبھی نے ثانیہ کا یہ دلکش روپ بہت غور سے دیکھا اور ارسل تو اپنے آپ کو تعریف کرنے سے روک ہی نہ سکا تھا. واہ جی واہ ڈاکٹر ثانیہ, جو آدھا ٹائم چپ آیا تھا یا آدھا ٹائم غصے میں ہی رہتا تھا, وہ اتنی خوبصورت کیسے لگ سکتی ہیں بھلا؟ اگر یہ تعریف بھی تو ہے, اگر یہ تم تعریف بھی کر رہے ہو تو بہت ہی بےہودہ کر رہے ہو. ثانیہ بھی ہنسے مجبور ہو چکی تھی. یوں ہی ہنسی مذاق, ڈھول باجے, گانے اور کھانے پینے میں یہ تقریب اچھی گزر گئی. کچوری اور سالن سے لطف اندوز ہوتے ارسل نے قریب سے گزرتی ثانیہ سے پوچھا, اب بھی نہ بولا تھا, آپ تو کھائیں گی نا؟ اور پھر وہ مزے سے آپ کھائیے کہہ کر دامن چھڑا کر جا چکی تھی. اور ارسل یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ کیا چیز ہے جو اس کے بار بار پیچھے ہٹ جانے کے اشارہ دینے کے باوجود وہ اس کے پیچھے چلا جاتا ہے.
ثانیہ، اشر سے ملی تم؟ شادی کی ساری تقریبات ختم ہونے کے بعد ارم نے باہر ثانیہ کو ملنے بلایا تھا۔ ہاں ملی ہوں، جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوا وہ میرے ہسپتال ہی میں آیا تھا۔ مطلب کوئی بات نہیں ہوئی تمہاری؟ نہیں، کل میرے پاس اس کا فون آیا تھا۔ ثانیہ، مطلب 5 سال بعد اس نے کانٹیکٹ کیا؟ ارم اب ثانیہ کو افسوس سے بتا رہی تھی۔ اچھا، تو کیا بول رہا تھا؟ پہلے ادھر ادھر کی باتیں کی، پھر تمہارے بارے میں پوچھنے لگا۔ اس نے تمہیں کہا تھا کانٹیکٹ کرنے کا، لیکن تم نے نہیں کیا شاید۔ اچھا، تو تم نے کیا کہا پھر؟ میں نے بتا دیا کہ تمہاری بہن کی شادی ہے اور تم بہت بیزی ہو۔ پھر اس نے تمہاری شادی کا پوچھا۔ میں نے بتا دیا کہ تم نے شادی نہیں کی۔ پھر وہ حیران ہوا، تم سے پہلے رانیہ کی شادی اور تم نے اب تک شادی کیوں نہ کی؟ تم نے اسے رانیہ کی شادی میں بلایا کیوں نہیں؟ اچھا، ثانیہ کا انداز بالکل نارمل اور پرسکون تھا، جیسے وہ شخص اب اس کے لیے کوئی معنی نہ رکھتا ہو۔ ثانیہ، تم نے سوال نہیں کیا کہ وہ اچانک کہاں چلا گیا اور 5 سال تک کانٹیکٹ کیوں نہیں کیا، اور شادی اس نے کسی اور سے شادی کیوں کر لی؟ ارم اب ثانیہ کے پرسکون جوابات سے اکتا گئی تھی۔ کیا پوچھتی؟ کہ مجھے بیچ راستے میں کیوں چھوڑ گئے؟ مجھے محبت کی راہ بچپن میں دکھا کر کیوں غائب ہو گئے؟ مجھ سے کیے ہوئے وعدوں کو کیوں بھول گئے؟ کیا پوچھتی؟ یہ پوچھتی کیوں نہیں پوچھا کہ اس کے پیچھے میں نے 5 سال کیسے گزارے؟ ارم، جب صبر آ جائے نا تو پھر یہ سوال نہیں پوچھے جاتے۔ جو کیا مجھے بھی صبر آ گیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اب محبت نہیں رہی، بس اب واپسی محبت کی امنگ نہیں رہی۔ درد ہوا تھا اب ویسے ہی جیسے ہمیشہ اسے تکلیف میں دیکھ کر ہوتا تھا۔ وہ میرے سامنے بہت تکلیف میں لیٹا تھا، صرف ڈاکٹر ہونے کے ناطے ہی نہیں، اتنی جلدی اسے ٹھیک کرنے کی محبت بھی تھی، جو چاہ رہی تھی کہ وہ جلدی ٹھیک ہو جائے۔ آنکھوں میں ہلکا ہلکا نمکین پانی تھا جو اسے آج کھل کر برسانا تھا۔ جو بھی درد دل میں تھا باہر نکلنے کو بےتاب تھا۔ ہمیشہ کی طرح ثانیہ نے آنکھیں رگڑ لیں اور ہنس کر ارم کی طرف دیکھا۔ ثانیہ، کیا محبت اتنا بدل دیتی ہے کہ آپ کو واپسی بھی نہیں چاہیے ہوتی؟ تم وہ ثانیہ تو نہیں، اب تم بدل گئی ہو۔ محبت نے بدل دیا مجھے۔ ارم ثانیہ کو گلے لگ کر رونے لگ گئی، لیکن پھر بھی ثانیہ مسکرا دی، لیکن ایک آنسو نہیں گرنے دیا۔ لائف اب معمول پر آ چکی تھی۔ ثانیہ ہسپتال میں بیزی ہو چکی تھی اور اپنے کام کو بہت دل لگا کر کر رہی تھی۔ تم یہاں کیسے؟ ثانیہ ارسل کو دیکھ کر چونک گئی۔ تم نے نہ ہی کانٹیکٹ کیا اور نہ ملنے آئی تو مجھے ہی آنا پڑا۔ ارسل خوشی سے کرسی کھینچ کر اس کے سامنے جا بیٹھا۔ یار بیزی ہوں، ٹائم نہیں ملتا۔ وہی پرانا گھسا پٹا بہانہ مارنے کی کوشش ثانیہ نے پھر کی تھی، مگر مقابل بھی ارسل تھا۔ اوہو، میڈم بھی ڈاکٹر ہیں اور شاید آپ سے کہیں زیادہ بیزی۔ ارسل نے تانا مار کر ایک ادا سے آنکھیں گھمائی، جس پر ثانیہ ہنس دی۔ اچھا بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ ثانیہ نے فائل کو دیکھنے لگی۔ کافی پینے چلیں؟ ارسل نے شوقی سے پوچھا۔ نہیں یار، میرا دل نہیں۔ ثانیہ اب بھی فائل میں بیزی تھی، یہ دیکھے بنا کہ اس کے انکار سے کسی کے اندر کچھ زور سے ٹوٹا تھا۔ ثانیہ، کیا میری طرف دیکھ کر بات نہیں کر سکتی؟ ورنہ میں چلا جاتا ہوں۔ اب کی بار ارسل بہت سیریس تھا۔ ارسل، مجھے تمہارا بار بار آنا اور کافی کے لیے پوچھنا پسند نہیں، میں ایسے ہی ہوں، پلیز سوری۔ ثانیہ نے 2 ڈوک بات کر کے ہی مناسب سمجھا تھا۔ میں تمہیں کوئی گلی چھاپ آوارہ مجنون لگتا ہوں کیا؟ اب کی بار ارسل نے تحمل سے جواب کا انتظار کیا۔ نہیں، لیکن مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی۔ میں تمہیں بہت اشاروں میں بہت دفعہ منع کر چکی ہوں کہ مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ کیا کمی ہے مجھ میں تم سے پیار کرتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں، پھر کیا ہے ثانیہ؟ مجھے کسی کی محبت سے فرق نہیں پڑتا، انفیکٹ مجھے شادی ہی نہیں کرنی۔ ثانیہ اب بات ختم کر چکی تھی۔ بس اب آپ جا سکتے ہیں۔ اوکے، اب یہ ارسل تمہارے پیچھے نہیں آئے گا، خوش رہو۔ بس یہ کہنا تھا۔ وہ اٹھ کر وہاں سے چلا گیا کیونکہ اب کچھ باقی رہا ہی نہ تھا۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری جان؟ ارم ثانیہ کے گھر آ کر اسے سرپرائز دیا تھا۔ ارے تم؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک، مزے میں۔ آپ سنائیں، آج کیسے ٹائم مل گیا آپ کو؟ اور ہماری ڈاکٹر ارم کی جاب کیسی چل رہی ہے؟ ویسے ثانیہ، یہ تانے تمہارے منہ سے ذرا بھی اچھے نہیں لگتے۔ خود تم کس دنیا میں ہوتی ہو کسی کو پتا نہیں ہوتا۔ ارم اب لگی پٹی رکھی بنا ثانیہ کو سنا رہی تھی۔ ہی اچھا بیٹھو بھی، میں چائے منگواتی ہوں۔ ہاں ضرور، میں بہت تھکی ہوئی ہوں، بہت سے کام کرتے ہوئے آ رہی ہوں۔ کیوں، خیریت ہے؟ آج ہی کرنے تھے کیا سارے کام؟ ثانیہ ارم کی حالت دیکھ کر بولی۔ یہ لو۔ ارم ثانیہ کے ہاتھ میں کارڈ پکڑا کر ہنسی۔ ارے یہ کیا ہے؟ ثانیہ مسکرا کر اب کارڈ کھول کر دیکھنے لگی تھی۔
ارم جہانگیر ویڈز حسن اقبال. ماشاءاللہ مبارک ہو ارم, آئی ایم سو ہیپی فار یو. ثانیہ خوشی سے ارم کو گلے لگا لیا. تھینک یو, سارے فنکشن میں تم نے آنا ہے. میری بہن ہونے کے ناطے اب آگے کے سارے کام تم سنبھالو گی. کیوں نہیں یار, ضرور. تم مجھے بتاؤ کیا کام رہ گئے ہیں, میں سارے کروں گی. ثانیہ میں نے اشر کو بھی بلایا ہے, تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ نہیں, مجھے کیوں اعتراض ہوگا, تمہاری شادی ہے, تم جسے چاہو بلاؤ. چلو ٹھیک ہے, اب میں چلتی ہوں, آگے بھی جانا ہے, پھر ملیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یہ تم ہی ہو, مجھے یقین نہیں آ رہا. اشر ارم کو دلہن بنا دیکھ کر تنگ کرنے لگا. جی میں ہی ہوں, اب تمہاری طرح بے مروت تو نہیں ہوں کہ شادی بنا بتائے کر لوں. ارم اب تک اشر کی اس حرکت سے سخت خفا تھی. اچھا بابا سوری, کتنی بار معافی منگواؤ گی مجھ سے؟ اشر کان پکڑنے کی ایکٹنگ کرنے لگا, جس پر ارم مسکرا دی. ثانیہ کو دور سے آتا دیکھ کر ارم خوشی سے اس کی طرف اشارہ کر رہی تھی, جس پر اشر بھی مڑ کر ثانیہ کو دیکھنے لگا. ہائے میری پیاری بہن. قریب آ کر ثانیہ ارم کو پیار سے بولا. السلام علیکم ثانیہ, کیسی ہو؟ مکمل نظر انداز ہونے کے احساس کے بعد بھی اشر ثانیہ سے خیریت دریافت کی تھی. وعلیکم السلام, میں ٹھیک ہوں. ثانیہ نے ہلکا سا مسکرا کر جواب دیا. چلو میں جا کر باقیوں سے ملتی ہوں. ثانیہ یہ کہہ کر اب چیئر کی طرف چل دی. تمہاری جاب کیسی چل رہی ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ اشر اب ثانیہ کی طرف آ کر چیئر پر بیٹھ گیا. اچھی چل رہی ہے, بلکہ بھاگ رہی ہے. ثانیہ بغیر دیکھے بس جواب دے رہی تھی. کم گو ہو گئی ہو؟ اشر اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا. ہاں, اب بولنے کے لیے دوست نہیں بچے. کیوں, میں تمہارا دوست نہیں ہوں کیا؟ اب اشر بہت امید سے اس کے جواب کا انتظار کیا. دوست؟ اب کی بار ثانیہ اشر کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگی. اشر, دوست ایسا نہیں ہوتے جو تم نے کیا. ثانیہ یہ کہہ کر وہاں سے اٹھ کر چلی گئی. وہ اس کا جواب سننا بھی نہیں چاہتی تھی. ثانیہ اشر کی وہاں موجودگی کی وجہ سے ارم سے طبیعت خراب ہونے کا کہہ کر شادی کا فنکشن ادھورا چھوڑ کر واپس گھر آ گئی. 6 ماہ گزر چکے اور ان دونوں میں ارسل نے ثانیہ سے کوئی بات نہ کی, نہ کوشش کی کانٹیکٹ کی. ثانیہ پرسکون تھی اور اپنا کام دل لگا کر رہی تھی. گھر سے شادی کا پریشر تھا, لیکن مصروفیت کا بہانہ کر کے ٹالنے میں وہ کامیاب رہی. اتنے میں ماما اس کو ہر طرح کا راستہ دکھا چکی تھی, لیکن ماما کو کون سمجھاتا کہ مسئلہ شادی کا نہیں بس دل کا ہے, اس کو راضی کرنے کا کون. لیکن ثانیہ اب صرف 1 مہینہ مانگنے کا سوچا تھا کہ وہ کوئی نہ کوئی حتمی فیصلہ ضرور کر لے گی. ڈاکٹر ہارون آ چکے ہیں, میرا اپوائنٹمنٹ تھا. جی, وہ آج کسی ایمرجنسی کی وجہ سے نہیں آ سکے, وہ اپنی جگہ کسی دوسرے ڈاکٹر کو چارج دے گئے ہیں. وہ ڈاکٹر سے کانٹیکٹ میں ہے, باقی آپ کی فائل بھی میں ان ڈاکٹر کے پاس موجود ہے, وہ آپ جا کر چیک کر لیں. محمد اشر, اب آپ آئیں, آپ کا نمبر ہے. جی بیٹھیے اشر صاحب. جیسا کہ اس میں لکھا ہے کہ سر کو آج آپ کی وائف کی رپورٹس چیک کرانا تھی, آپ لائے ہیں؟ ثانیہ فائلز میں دیکھ کر بس سامنے والے کو دیکھنے بنا ان کے آنے کا بریف کرنے لگی تھی. ثانیہ. جب ثانیہ اپنا بول چکی اور رپورٹس کے منتظر ہاتھ بڑھائے ہوئے تھے تو اشر کی آواز سن کر سکتے میں آ گئی. تم؟ بس وہ اتنا ہی بول پائی تھی. ابھی اس کو یہ سوچنے میں ٹائم لگ رہا تھا کہ جو فائل اس نے پڑھی وہ اشر کی وائف کی تھی, مہوش. اشر مہوش کو یہ سب کیسے ہوا؟ ثانیہ تھی کہ اس کا سانس ہی بحال نہیں ہو رہا تھا. اشر, تم کیوں نہیں سمجھ رہے کہ ماموں ہمیں وہاں بلا رہے ہیں بیٹا؟ اشر کی ماما اب اسے ساری بات سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی. ماضی. ماما آپ سمجھ کیوں نہیں رہی؟ میری پڑھائی چل رہی ہے, بیچ میں یہ سب کیسے چھوڑ کے امریکہ چلا جاؤں؟ بیٹا ابھی صرف 2 سال ہی تو ہیں, تم وہاں شروع سے کر لینا. لیکن میں تمہارے ماموں کو منع نہیں کر سکتی. ماما اب اس کے پاؤں ہی پڑنے والی تھی. ماما بس بھی کریں, لیکن ماما ثانیہ, میں اسے کیسے چھوڑ کر چلا جاؤں؟ آپ کو پتہ ہے میں اسے کتنی محبت کرتا ہوں. بیٹا تو ہمیشہ کے لیے تھوڑی جانے کو کہہ رہی ہوں, جب تم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ گے تو واپس آ جائیں گے ہم. ماما کا انداز سمجھانے والا تھا. ماما اپنی جگہ صحیح بھی تھی. اشر جب 14 سال کا تھا اس کے والد کا انتقال ہو گیا. تایا چچا نے کچھ ٹائم ساتھ دیا, پھر وہ بھی بھائی کی جائیداد کے پیچھے پڑ گئے. تب سے بس ان کے ماموں ہی تھے جنہوں نے ان کا ساتھ دیا اور اب تک دے رہے تھے. اشر کی پڑھائی کا سارا خرچہ ہمیشہ انہوں نے ہی اٹھایا تھا, لیکن وہ اب چاہتے تھے کہ کوئی بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے وہ امریکہ آ کر ان کا کاروبار سنبھالے اور ان کا ساتھ دے. اشر ہر سچائی سے واقف تھا اور احسانات کے نیچے دبا ہوا تھا, انکار وہ نہ کر سکا. ماما
میں نے آپ کی ہر بات مانی، لیکن یہ کیا بات ہوئی؟ مجھے ثانیہ کو تو بتانے دیں، وہ میرا انتظار کرے گی ماما۔ بیٹا، ہمیں کسی کو بغیر بتائے ہی جانا ہے تاکہ تمہارے تائے چاچے کو نہ پتا چل جائے، اور ثانیہ کو بھی نہ ہی بتاؤ۔ کچھ ٹائم کی تو بات ہے، وہ خوش ہوگی کہ جب تم کچھ بن کر واپس لوٹو گے۔ اور اس طرح میں امریکہ چلا گیا اور وہاں جا کر ماموں کا بزنس چلانے لگا۔ بزنس میں بزی ہونے کی وجہ سے میرا پیشن کھو چکا مجھ سے، اب کچھ باقی نہ رہا، اس مٹی کے ذرے کی طرح سب ہاتھ سے نکل گیا۔ مہوش میرے ماموں کی اکلوتی بیٹی، دکھنے میں انتہائی خوبصورت اور انتہا سے زیادہ بھولی، وہی تھی جس سے میری دوستی بہت جلد ہو گئی۔ وہ تھی بھی اتنی پیاری، کم گو تھی، لیکن جب کوئی اپنا ملتا تو صرف بولتی ہی جاتی۔ اشر کا روٹین تھا، وہ پورا ہفتہ کام سنبھالتا اور ویکینڈ پر وہ اشر کو بوسٹن گھماتی تھی۔ اشر آپ کے وہاں کیسے دوست تھے؟ مہوش بھی اکثر ہی سوالات کرتی تھی۔ اچھے دوست تھے میرے، میں ذرا پڑھاکو ٹائپ بچہ تھا، اس لیے زیادہ دوست نہیں تھے میرے۔ اشر مہوش سے کبھی بھی دوستوں کے بارے میں کھل کر بات نہ کر پاتا، کیونکہ بہت سی یادیں جو اس کا پیچھا کرنے لگتی تھی۔ تم اپنے بارے میں بتاؤ، اشر کا صرف سوال کرنا ہی ہوتا، اور مہوش کی آنکھوں کی چمک اور بڑھ جاتی اور وہ اپنے بارے میں سب بتانے لگ جاتی۔ 3 سال ایسے ہی گزر گئے اور اشر نے ماموں کے کاروبار کو بہت نفع پہنچایا اور بہت جلد فیکٹریوں میں اضافہ ہونے لگا۔ ماما، آپ یہ کیا بول رہی ہیں؟ میں مہوش سے شادی کر لوں؟ اشر کے لیے یہ حکم ایک عذاب کی طرح نازل ہوا۔ مہوش تم سے پیار کرتی ہے بیٹا، اور ماموں بھی یہی چاہتے ہیں۔ اس کی بات کی نفی تو اشر بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مہوش اسے بے حد پیار کرتی تھی، کیونکہ اس کی آنکھوں کی چمک صاف صاف اس کی محبت کی گواہی دیتی تھی۔ ماما، ثانیہ کا کیا ہوگا؟ اشر تھا کہ ثانیہ کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ ثانیہ کا نہیں پتا، اس نے تو اپنے کزن سے شادی کر لی تمہیں۔ ماما نے یہ کیوں بولا تھا نہیں پتا، لیکن کچھ ٹائم کے لیے اشر کو تو جیسے سکتا ہی آ گیا۔ آپ یہ کیسے بول رہی ہیں؟ ہاں، مجھے بھی کچھ ٹائم پہلے ہی پتا چلا مسز شہلا سے۔ ثانیہ کی تو شادی بھی ہو گئی بڑے دھوم دھام سے، اس کے پھپھو کے بیٹے سے۔ مسز شہلا ان لوگوں کی پڑوسی تھی۔ ماما، وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کرے گی؟ اشر آج بہت رویا تھا، جو امید اسے یہاں روکے ہوئے تھی وہ آج چکنا چور ہو گئی۔ اشر نے کنفرم کرنے کی بھی کوشش نہ کی، کیونکہ ماما اس کی ایسی برین واشنگ کر چکی تھی کہ اسے پکا یقین ہو گیا کہ ثانیہ شادی کر چکی ہے۔ اشر مہوش سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس طرح ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ مہوش سوچ سے بھی زیادہ اچھی بیوی ثابت ہوئی۔ نکاح تو نام ہی محبت کا تھا۔ مہوش نے آہستہ آہستہ اشر کے دل میں اپنی جگہ بنا لی اور ہنسی خوشی وہ زندگی گزارنے لگے، لیکن ایک دم حادثاتی طور پہ ماموں انتقال کر گئے اور اشر نے واپس پاکستان آنے کا فیصلہ کیا۔ آخری پیشنٹ ہونے کی وجہ سے اشر ثانیہ کو باہر لے آیا تھا، کیونکہ اس کے بعد ثانیہ کی چھٹی تھی اور آہستہ آہستہ اس نے شروع سے سٹارٹ کیا۔ یہاں آ کر پتا چلا کہ تم لوگ شفٹ کر چکے ہو، اور باقی میں نے زیادہ پوچھنے کی کوشش بھی نہ کی۔ جس دن میرا ایکسیڈنٹ ہوا میں تم سے ملا، مجھے عجیب سا لگا، لیکن اب تک مجھے نہیں پتا تھا کہ تم شادی شدہ نہیں ہو۔ پھر میں نے ڈھونڈ کر ارم کا نمبر نکالا اور اس سے بات کی، جس پر مجھے پتا چلا کہ تم نے شادی ہی نہیں کی اور میرے انتظار میں رہی۔ اس دن میں اپنی نظروں میں گر گیا اور مجھے اپنی ماما پر بے حد غصہ آیا۔ میں فوراً گھر گیا اور ماما کو مقابل کھڑا کیا، لیکن اب بھی وہ کیا بولتی، شرمندہ تھی۔ لیکن میں نے چیخ چیخ کر اپنا غصہ نکالا، جس کو ماما نے یہ بول کر چپ کرایا کہ مہوش گھر میں ہے اور اس کو ابھی ایکسیڈنٹ میں ہونے والے حادثے کا نہیں پتا۔ پتہ ہے ثانیہ، میری قسمت اتنی خراب چل رہی تھی نا کہ یہ بات مہوش نے سن لی، اور میری بہت کوشش کے باوجود اس نے خودکشی کی کوشش کی۔ ثانیہ کو ساری صورتحال بتاتے ہوئے اشر بہت ٹوٹا ہوا معلوم ہو رہا تھا اور ایک نظر اٹھا کر سامنے کی طرف دیکھا۔ اشر، مہوش ٹھیک ہو جائے گی، اس کی رپورٹس بہت اچھی ہیں اور ایکس رے بھی ٹھیک ہے، ٹانگ کی ہڈی تقریباً ٹھیک ہو چکی ہے۔ اللہ کی طرف سے مدد ہے کہ اوپر سے کودنے کے باوجود اتنی جلدی ریکور ہو رہی ہے۔ سوری ثانیہ، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، میری غلطی ہے، لیکن اب صرف پچھتاوے کے کیا ہو سکتا ہے۔ مہوش بہت اچھی ہے ثانیہ، اس کی تو اس سب میں کوئی غلطی بھی نہیں، میں اسے ان سب میں نہیں چھوڑ سکتا، سب سے زیادہ اسے میری اب ضرورت ہے۔ میرے ساتھ جو بھی ہوا وہ میری قسمت کا لکھا تھا، میں تمہیں معاف کرتی ہوں، اب تم بھی کر لو شادی، آنٹی عورت بنتی جا رہی ہو۔ اشر نے ہنس کر اس کی طرف دیکھا تو وہ بھی مسکرا گئی۔ تمہاری پوری بات میں مجھے ایک بات سمجھ آئی، جو آپ سے پیار کرے اس کی قدر کرو، ضروری نہیں آپ کو اس سے پیار ہو، نکاح کے بعد پیار ہو ہی جاتا ہے۔ اوہو، بڑی باتیں کر رہی ہو، کوئی ہے کیا؟ اشر فوراً اچھل کر پوچھنے لگا۔ جلدی بتا دوں گی،
ثانیہ صرف مسکرا ہی سکی، فی الحال وہ آگے کا سوچ رہی تھی۔ کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ ثانیہ اگلے دن ہسپتال سے اشر کے گھر گئی۔ کیسی دکھ رہی ہوں میں؟ مہوش نے الٹا سوال داغا جس پر ثانیہ سٹپٹا گئی تھی۔ بہت اچھی اور بہت پیاری۔ تم نے شادی کیوں نہیں کی ثانیہ؟ کیا تم اشر کو مجھ سے چھین لو گی؟ مہوش تھی کہ بس روئی جا رہی تھی، جس کو دیکھ کر ثانیہ کا دل پھٹنے لگا۔ تمہیں کیوں ایسا لگتا ہے میں اشر کو تم سے چھین لوں گی؟ نہیں مہوش، وہ تمہارا شوہر ہے اور تم سے پیار کرتے ہیں، اور میری شادی نہ کرنے کی وجہ میرا کریئر تھا۔ اچھا، مطلب تو تم اب اشر سے پیار نہیں کرتی؟ ظاہر ہے مہوش، جو بھی تھا بچپن میں تھا، اس کا روگ لے کر تھوڑی بیٹھوں گی۔ میری بھی شادی ہونے والی ہے، اور انفیکٹ میں تمہیں انوائٹ کروں گی۔ جیسے اشر میرا دوست ہے، تم بھی تو ہوئی نا۔ ثانیہ اس کو نارمل کرنے میں کامیاب ہو رہی تھی، اور زندگی کی طرف اب مہوش واپس آ رہی تھی۔ یہ سب ثانیہ نے اشر کے کہنے پر کیا تھا، کیونکہ بس اب وہی بچی تھی جس کے بات کرنے سے مہوش نارمل ہو سکتی تھی، اور اس کی بات کرنے سے مہوش حد درجہ پرسکون تھی۔ اشر خوش تھا کہ مہوش اب اسے صحیح بات کر رہی تھی، ان کی زندگیوں میں خوشیاں دوبارہ لوٹ آئی تھیں۔ لیکن ثانیہ اپنے جھوٹ بولنے پر دل کھول کر ہنسی تھی۔ واپسی پر اسے ہر طرح اس بات کا مذاق اڑایا جو اسے بول کر آئی تھی۔ کسی نے مجھ سے کیوں نہیں پوچھا میرا کیا قصور تھا، میرے ساتھ کیوں اتنا برا ہوا؟ اب ہنسنے کے علاوہ وہ کر ہی کیا سکتی تھی؟ بس اپنی قسمت میں ہنسا ہی جا سکتا ہے۔ کیسے سب اپنی مجبوریاں بتا دیں، اور کیسے سب نے اپنی مجبوریاں بتا دیں، اور میں بس سنتی رہی۔ کیوں نہیں بول پائی؟ جو میں نے جھیلا، جو میں نے برداشت کیا، اس کا کیا؟ بس اشر کی ساری کہانی سن لی، اپنی کیوں نہ بتا سکی؟ ہاں سمجھ گئی، اس لیے کہ اب بتانے سے صرف میرے جذبات کی بے قدری ہوتی۔ جو میں نے جھیلا اس کو بتاتی تو وہ میرا مذاق اڑتا۔ آج بھی وہ بہت تکلیف دہ سفر طے کر کے آئی تھی، اور سب بھلانے کا سوچ چکی تھی۔ السلام علیکم۔ ثانیہ نے پیچھے سے آرام سے سلام کا جواب دیا، جس پر ارسل نے مڑ کر دیکھا، لیکن کوئی خاص چیک نہ کیا۔ وعلیکم السلام۔ آپ جناب آج ہمارے ہسپتال کیسے آ گئیں؟ ارسل کا انداز ٹونٹ کرنے والا تھا۔ وہ ثانیہ کو نظر انداز کر کے فائل میں غرق ہونے کی ایکٹنگ بخوبی کر رہا تھا۔ وہ میں پوچھنے آئی تھی، کافی پینے چلیں گے؟ ثانیہ نے یہ بات نظر جھکا کر کہی۔ اوہ خیریت ڈاکٹر ثانیہ، آج آپ راستہ کیسے بھول گئیں؟ آپ کی اور طبیعت کیا ٹھیک ہے؟ وہ میری جلدی چھٹی ہو گئی تھی تو سوچا کہیں کافی پی لوں، پھر کسی دوست کے ساتھ جا کر پینے کا خیال آیا تو تم یاد آ گئے، لیکن اگر تم بیزی ہو تو کوئی بات نہیں، میں گھر چلی جاتی ہوں۔ ثانیہ نے اس کو پوری بات سمجھائی، پھر تھوڑی مایوس ہو کر اٹھنے لگی۔ سنو ڈاکٹر صاحبہ، میرے کیبن میں آتا کوئی اپنی مرضی سے ہے، لیکن جاتا میری مرضی سے ہے، تو تشریف رکھیں۔ آپ کی طرح بے مروت نہیں کہ اپنے پاس آئے ہوئے مہمان کو ذلیل کر کے جانے کا بول دو۔ ارسل نے اپنے دل کی بھڑاس نکالی، لیکن اب وہ ثانیہ کو دیکھ رہا تھا جو سر جھکائے کھڑی تھی۔ سوری ارسل، میری لائف بہت الجھی ہوئی تھی، جو اب تقریباً سلجھ چکی ہے، لیکن اب میں تمہیں اپنے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ تم مجھے چاہ رہے ہو بغیر میرے بارے میں جانے ہوئے، شاید سب کچھ پتا چل جانے کے بعد تمہیں میں پسند نہ ہوں۔ ثانیہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بات کر رہی تھی، اور اس کے بارے میں یہ جان کر وہ کسی کو اتنا پسند کرتی تھی بھول جائے گا اسے، پھر وہ ملال بھی ختم ہو جائے گا جو اسے روز سونے نہیں دے رہا تھا۔ جیسے میرے پیار کو منزل نہیں ملی، میں بھی اس کے ساتھ بالکل ویسا ہی کر رہی ہوں۔ ثانیہ تمہیں مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے بارے میں سب جانتا ہوں۔ تمہیں حیرت ہوگی یہ جان کر کہ جب تم نے مجھے انکار کیا تو میں نے ڈاکٹر ارم سے کانٹیکٹ کیا، جس سے میری بات تمہاری بہن کی شادی میں ہوئی تھی۔ انہیں میں اپنے بارے میں سب بتایا، اور پھر یقین دلایا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہارے اس بیہیویئر کی وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ شاید انہیں میری باتوں پر جلد یقین آ گیا، اور وہ تمہارے لیے اچھا چاہتی تھی، اس لیے ارم نے تمہارے بارے میں مجھے سب بتایا، اور میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں تمہیں خوش رکھوں گا۔ مجھے یقین تھا کہ جس لڑکی کے ساتھ اتنا برا ہو وہ کسی کے ساتھ ایسا نہیں کرے گی، اور تم بات کو کلیئر ضرور کرو گی۔ تم نے یہ کیوں سوچا کہ یہ سب جاننے کے بعد میں تمہیں بھول جاؤں گا؟ نہیں ثانیہ، میں تمہیں کبھی فورس نہیں کروں گا، تم پر اپنی کبھی فیلنگز تھوپوں گا نہیں۔ فیصلہ تمہارا ہے، اگر تم انکار بھی کرو گی تو مجھے برا نہیں لگے گا، کیونکہ سب کی اپنی مرضی ہوتی ہے، تمہیں بھی اپنا پورا حق ہے۔ جب تک ارسل اس کو سمجھاتا رہا، ثانیہ کی آنکھیں برستی رہیں۔ وہ درد، وہ تکلیف جو برسوں دل میں رکھ کر بیٹھی تھی، آج آنکھوں کے ذریعے سب نکال رہی تھی۔ پھر مسکرا کر ارسل کو دیکھنے لگی۔ اس پورے عرصے میں ارسل نے ثانیہ کو چپ نہیں کرایا اور اس کو رونے دیا تاکہ وہ خود کو نارمل کر لے۔ گھر والوں کو کب بھیج رہے ہو؟ ثانیہ کا یہ کہنا تھا کہ ارسل اپنی سیٹ سے اچھل پڑا تھا۔ ارے میڈم، اگر ایسی کوئی بات کرنی ہو تو تھوڑی بہت تمہید ہی باندھ دیا کرو،
ابھی ہارٹ اٹیک ہو جاتا مجھے. اور وہ پھر مسکرانے لگا. کل بھیجتا ہوں, لیکن لڑکی انہیں تم ذلیل نہ کر دینا جیسے مجھے کیا تھا. میں بھولا نہیں ہوں ابھی تک. ارسل نے مصنوعی خفا ہونے کی ایکٹنگ کی جس پر ثانیہ بھی مسکرا دی تھی. ارم شادی کا انویٹیشن دینا تھا. ثانیہ نے رشتہ پکا ہونے کے بعد ارم کو کال کی. تمہاری؟ ارم اچھل ہی گئی. ہاں. تو کس کے ساتھ؟ ثانیہ مسکرا رہی تھی. ثانیہ کی شادی کا فنکشن ان کے لان میں منعقد ہوا. آج وہ غضب کی حسین لگ رہی تھی. ریڈ اور پرپل کے کمبینیشن کی میکسی اس پر بہت جج رہی تھی. ارسل نے آف وائٹ اور ریڈ کے کمبینیشن کی شیروانی زیب تن کی اور دونوں ساتھ بیٹھے مکمل لگ رہے تھے. اوہو ارسل, تم نے تو کر ہی لی جو چاہتے تھے. مجھے خوشی ہے کہ تم دونوں کی شادی میں تھوڑا بہت میرا بھی ہاتھ ہے. ارم اب دونوں کے برابر میں بیٹھی ارسل کو تنگ کر رہی تھی. دیکھ لو, میں نے بس کبھی غرور نہیں کیا. ارسل نے اتراتے ہوئے کوئی کمی نہ چھوڑی. دونوں کے تمام دوست آئے اور سب کو ہی دونوں کی بہت جوڑی پسند آئی. اشر ابھی آیا تھا اور دونوں کو خوب دعائیں دی. مہوش نہیں آ سکتی تھی لیکن آنا چاہتی تھی. ثانیہ گھونگھٹ میں بیٹھی اب ارسل کا ویٹ کر رہی تھی. آہستہ سے دروازہ کھلنے کی آہٹ ہوئی اور ثانیہ اپنے آپ کو درست کرنے لگی. بہت اچھی لگ رہی ہو آج تم. گھونگھٹ کو ہٹا کر اس نے پہلی دفعہ اس کی تعریف کی تھی. ثانیہ کو آنکھوں میں پانی آنے لگا. بہت ٹائم سے جس پیار کی کمی کو محسوس کر رہی تھی اس نے اسے پورا کیا تھا. ثانیہ کو اپنا مضبوط ساتھ دیا تھا, ہمیشہ خوش رکھنے کا وعدہ کیا. ثانیہ آج واقعی بہت خوش تھی. اس کی زندگی مکمل ہو چکی تھی. میں نہیں کہتی کہ ارسل مجھے تم سے پیار ہو گیا, لیکن جلد ہو جائے گا اور بھرپور اور مکمل ہوگا. میں تمہیں کبھی ناراض نہیں کروں گی. ہائے بس بھی کرو, مجھے شرم آ رہی ہے. ارسل کا انداز ایسا تھا کہ ثانیہ کھلکھلا کر ہنس دی. ختم شد.